منورہ تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ آئے لوگوں، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں اپنے رب کے حضور قیام کرو تاکہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیں گے، کیونکہ آج انتہائی ممتاز بارگاہ میں ایک یوں کہہ لیجئے کہ سادات گھرانے کے مہتاب کی بارگاہ میں انشاءاللہ حاضری دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات تو کیٹیگوریکل میں ذرا آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اس خطے کا اعجاز ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خاص طور پر اس خطے کا اعجاز ہے ناظرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہم جیسے گناہ گاروں کی رہنمائی کے لیے صوفیہ کی قبیل سے ایسی برگزیدہ ہستیوں کو منتخب فرما کر بھیجا کہ جن کی خانقاہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کیا، اور جن کے کردار و تعلیمات نے تاریکی کو اجالوں میں بدل کر رکھ دیا۔ لہٰذا آج ایک ایسی ہی عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت مل کے پیش کریں گے، جو گھرانہ سادات کے چشم و چراغ ہیں، جو سلسلہ نقش بند کے آفتاب اور جو کرم والا شریف کے مہتاب ہیں، جو حضرت سیدنا اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، حضرت بابا جی سید محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر، جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کے تارے، حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کے راج دلارے، جو زیغم اسلام ہیں، مجاہد تحریک ختم نبوت ہیں، راہبر شریعت ہیں، مخدوم زادہ ہیں، علم و معرفت کا بہتا دریا ہیں، جنہوں نے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم میں بھی کمال حاصل کیا، جو اس عظیم خانقاہ کے چشم و چراغ ہیں، جن کی روشنی نے لاکھوں قلوب کو منور کیا، جن کی خالص تعلیمات نے علم و عمل کا ایک جہاں آباد کیا، جن کی حیات مبارکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اشاعت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین تھی، جو شریعت محمدی پر سختی سے عمل پیرا تھے، جن کا دل ہر وقت گنبد خضرا کے مکین کی یاد میں اس طرح جڑا رہتا تھا کہ ہر وقت ہر پل اپنے آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا چاکری میں ہی تصور کیا کرتے تھے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سختی سے پیروی کرتے اور جو ملتا اسے سنت پر عمل کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھتے تھے، بلکہ ہر تکلیف کے موقع پر یا رسول اللہ کرم، میرے آقا کرم کی گردان کو زبان مبارک پر ہر وقت جاری رکھا کرتے تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں اور محاسن سے نوازا تھا، جو عالم شباب ہی میں تقوی و پرہیزگاری کا پیکر تھے، صاحب علم و شریعت تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے، زہد و عبادات کے مظہر تھے، ملنسار تھے اور خوش طبع تھے، خلق خدا کی بھلائی اور رہنمائی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص مشغلہ تھا، لوگوں کی تکالیف کو یعنی آپ اپنی تکلیف سمجھا کرتے تھے، اور لوگوں کی راحت سے آپ فرحت پایا کرتے تھے، جنہیں ان کے مریدین اور معتقدین پیار سے پیر جی پکارا کرتے تھے، اور جنہیں دنیا انتہائی ادب سے سید غضنفر علی سمسام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سید غضنفر علی سمسام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انتہائی با کمال ہستی تھے، آپ صاحب علم تھے، صاحب معرفت تھے، صاحب ثروت تھے، صاحب حسن و جمال تھے، مگر طبیعت میں حد درجے سادگی تھی، عاجزی کا یہ عالم تھا کہ عقیدت مندوں کو خود پہل کر کے سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت پیر جی سید غضنفر علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ صبر و شکر کی بھی اعلیٰ ترین منزل کے اوپر فائز تھے، شدید آزمائش کے وقت بھی زبان پر شکر کی تسبیح ہی رہا کرتی تھی، اور اپنی شدید علالت کے دوران بھی اسپتال کے عملے کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق چلنے کی باقاعدہ تلقین و تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ اشاعت دین کا یہی جذبہ جو ان کے اندر تھا انتہائی بے مثال بھی تھا، اور یہ آپ کا خاصہ بھی تھا، علم و حکمت، حسن و ملاحت، عاجزی، ان کی ساری شیریں گفتاری اور جود و سخا جیسی صفات سے آپ ایسے متصف تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ہر ملنے والا پہلی ہی ملاقات میں آپ کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا۔ دسترخوان سجتا تو آپ اپنے دست مبارک سے رفقا کو نوالے بنا کر کھلایا کرتے تھے، بیلی کہا کرتے تھے اپنے معتقدین کو، پیار سے ان کو یعنی اس حد تک جو ہے آپ دوست بنا کے رکھا کرتے تھے اپنے چاہنے والوں کو۔ علیل ہوئے تو رمضان المبارک
کی وجہ سے ہسپتال میں آنے والوں کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کرایا کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. یعنی آپ ذرا اندازہ کیجئے صاحب کہ میں کیا کہوں کہ خلق خدا کے درد اور ان کی تکلیف کو محسوس کرنے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. خود ہسپتال میں موجود ہیں, شدید علالت میں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی فکر اس بات کی ہے کہ جو میری عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کسی طور سے بھوکے نہ جائیں. یعنی اللہ والوں کی شان کو پھر آپ کیسے واضح اور کیسے بیان کریں گے صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دل اور کیا مقام اور کیا یوں کہہ دیجئے کہ ایک نرمی عطا فرمائی تھی دل کی. علم و معرفت کے یہ چراغ ناظرین صرف 35 برس کی عمر میں محبت رسول, عشق رسول اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس اور اس کا عملی سبق دیتے ہوئے اپنے ہی والد گرامی کی نگاہوں کے سامنے پردہ فرما گئے. آج ناظرین اسی بارگاہ میں ہم نے ہدیہ عقیدت مل کے پیش کرنا ہے اور آپ کو بتلائیں گے کہ آپ کی تعلیمات کتنی عظیم ترین تعلیمات ہیں. اور ایک اور بات خاص طور پہ جو آپ کا اکیڈمک کیریئر ہے صاحب, اس پہ تو خاص طور پہ بات کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسے ہی منزل جو ہے وہ نہیں مل جایا کرتی. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت تاج عالم دین ہیں, ہمارے آپ کے بزرگ انتہائی قابل احترام محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہیں اور میرے دل کے بہت قریب ہیں محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین ہیں, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں. تینوں آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے سینئر شناخواہ بزرگ شناخواہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آغاز کیجئے پروفیسر صاحب. سب سے پہلے حضرت پیر جی سید غضنفر علی شاہ سمسام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہر آپ کے خاندان کا تعارف اور اس سرزمین پر خاص طور پہ جو خانقاہی کردار خاص طور پہ آپ کے خانوادے نے ادا کیا اور آپ کے دادا حضور حضرت اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے والد گرامی حضرت محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی والدہ محترمہ بیبے جی جن کو کہا جاتا ہے, یہ تمام ہستیاں جو ہیں ان کا مقام, ویسے ظاہر مقام کا تعین تو ہم کیا کریں گے, پر رفتوں میں حصہ ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب. اولیاء کا ہے فیضان پاکستان. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس وقت ہم سادات گھرانے کے جس خوش نصیب انسان کا نام اپنی زبانوں پر لانے لگے ہیں, اگر ہم ان کے سلسلہ نسب کی طرف جائیں تو آپ کے دادا جو قطب الاقطاب ہیں, اللہ, جو شہنشاہ کشف و کرامات ہیں, سبحان اللہ, جن کو گنج کرم کہا جاتا ہے, ان کے یہ پوتے ہیں. اور یہ سلسلہ چلتا ہے پیر سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں ہم مخدوم جہانیہ جہاں گشت کہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ ان کی اولادوں میں سے ہیں. اور یہ سلسلہ 41ویں پشت پر سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا کر مل جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس گھرانے کا شرف یہ ہے کہ اس جنوبی ایشیا بر صغیر میں جو اکبری دین کی فتنہ پردازیاں تھیں, ان کے سامنے سد سکندری کے طور پر جو سامنے کھڑا ہے وہ یہ سلسلہ ہے. اب سیدنا حضرت پیر محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ گنج کرم جو ہیں, یہ فیروز پور میں دریائے ستلج کے کنارے ایک بستی تھی کرمو والی, وہاں کے رہائشی تھے. اور وہاں کے حالات ایسے بنے, پہلے آپ جس بزرگ کے ساتھ وابستہ تھے ان کا انتقال ہوا, آپ کو ضرورت تھی تو آپ وہاں سے منتقل ہو کر یہاں اس خطے میں آئے پنجاب میں, اور اس خطے کے عظیم صوفی با عمل حضرت شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑا. واہ, سبحان اللہ, سبحان. اب شریعت مطہرہ کی جو بنیادیں ہلا دی گئی تھیں اکبری دین کی وجہ سے, یہ سلسلہ نقش بند کا خاصہ ہے کہ انہوں نے اس خطے میں اس کے سامنے اپنے آپ کو اس انداز سے کھڑا کیا کہ جس کے نتیجے میں 49-50 سال تک اورنگزیب عالمگیر نے دنیا کو شریعت مصطفی کا حقیقی نقشہ
ایک ہر لحاظ سے، دنیا کے اعتبار سے بھی، عقبہ کے اعتبار سے بھی انہوں نے دکھایا. یعنی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، جی، یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ سارا یہ جو بابا سماسی کے جو خلفاء ہیں اور شاہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ حضرت باقی باللہ تک آیا، اور باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو جو آبیاری کی، اس کو پوری قوت کے ساتھ جو نافذ کیا. اس کا نتیجہ ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی، اس سلسلے کا کوئی بھی فرد جب آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ اپنے وضاقتہ اور لباس کی صورت میں یہ لگتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے. یعنی میں اگر یہ سمجھنا چاہوں کہ مشربی اعتبار سے جو فیضان تھا وہ آپ کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے ملا، اور سادات گھر بخاری سادات یعنی جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہاں سے نسبی فیضان یہاں سے نسبی فیضان آپ کو یہاں جمع ہوا. آپ جب میاں صاحب کی خدمت میں آئے اور انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو تو فرمانے لگے کرموں سے. فرمایا نہیں، کرما والا. انہیں یہ نام اتنا پیارا لگا کہ انہوں نے اکاڑا کے قریب جہاں یہ مرکز بنایا ہے اس جگہ کا نام ہی کرما والا کے طور پر، اور آج پوری کائنات کے اندر یہ نام گونجتا ہے. اور اس سلسلے نے دنیا کے اندر جس بات کو آپ نے بھی بڑے اختصار کے ساتھ سننے والوں کو بتایا کہ لباس، وضاقتہ اور کھانے تک، یعنی کھانے کے معاملے میں بھی وہ جب بیٹھنے لگتے تو بتاتے کہ بیلیو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے. وہ اس انداز کو سامنے رکھ کر تو آپ پوتے ہیں حضرت گنج کرم رحمۃ اللہ علیہ کے، پیر جی کے نام سے یہاں اس جوانی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا، لیکن تھوڑے عرصے میں آپ نے بڑی خدمات سر انجام دی. سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو ہے. اور پروفیسر صاحب نے ایک بالکل ایک امپریشن جو ہے اس وقت بالکل قائم کر دیا روحانی طور پہ. حضرت پیر جی سید غضنفر علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو بچپن کے حالات ہیں وہ ذرا بتائیے، اور خاص طور پہ جو آپ کے دادا حضور حضرت اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جو آپ کی ایک خاص محبت اور ان کی جو شفقت آپ کے اوپر تھی، پھر جس طرح سے آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی، اور ایک واقعہ بڑا زبردست ہے وہ ذرا آپ نے لازمی بتانا ہے. اور یہ بڑا ایک مان والا جسے کہتے ہیں نا کہ محبتوں بھرا واقعہ جو حرمین شریفین کی حاضی ہے خاص طور پہ، وہ کیا ہوا تھا ذرا وہ بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، جس طرح ایک عام سے پتھر کو ایک قابل اور ماہر جوہری تراش کر اسے قیمتی جوہر، قیمتی موتی اور ہیرے وغیرہ کی شکل میں متشکل کرتا ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی اگر ماہر مربی میسر آ جائے تو اس کی تربیت، اس کے فیضان نظر اور اس کی محنت سے ایک انسان بھی وہ با کمال شخصیت میں ڈھل جاتا ہے جو شخصیت روئے زمین کو اپنی روشنی سے منور اور تابع کرتی ہے. کیا اچھی بات کر رہے ہیں. ایک مربی کی ضرورت از حد ضروری ہے، چاہے وہ ماں باپ کی شکل میں ہو، اساتذہ کی شکل میں ہو یا معلمین کی شکل میں ہو. اور خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان جسے اعلیٰ مربی میسر آ جائے. کیا حضرت پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، ہمارے ممدوح، ہمارے موصوف، جن کا آج ہم ذکر کر کے لوگوں کے لیے ایک سبق کا اور ایک ماڈل پیش کر رہے ہیں. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو بچپن میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 اپنے زمانے کے جلیل القدر اولیاء بطور مربی، بطور شفیق اور مہربان کے میسر آئے. کیا کہنے، سبحان اللہ. کسی ایک ولی کامل کی نگاہ پڑ جائے، نگاہ ہی پڑ جائے صرف، تو پھر دل دھل جاتا ہے اور مدارج باطنیہ طے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو 3 میسر آئے. آپ کی والد گرامی حضرت پیر سید محمد علی شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ بلا شک و ریب اپنے زمانے کے ممتاز ولی تھے. آپ کی والدہ ماجدہ جن کا آپ نے ذکر کیا، حضرت بیبے جی سرکار، کوئی شک نہیں ہے اس دور میں وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی
روحانیت کی وارث اور امین ہیں. اللہ. اور آپ کے دادا جان جن کا ذکر ابھی ہوا، حضرت گنج کرم پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، ان 3 اولیاء کی صحبت، ان کی خاص تربیت اور ان کی نظر شفقت آپ کو میسر رہی. اللہ. اور آپ ان ہستیوں میں سے بھی تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے مادرزاد ولی بنایا ہے. اللہ. جو پیدا ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے روحانیت کا نور لے کر ہوئے. سبحان اللہ. اس کی ایک گواہی یہ بھی ہے کہ حضرت پیر سید اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بچپن میں ہی ان کا نام تجویز فرمایا غضنفر علی شاہ، لیکن وہ ان کو مخاطب ہمیشہ ٹھہراتے تھے پیر جی کہہ کر. ہاں یعنی دادا کی طرف سے دادا جی حضرت پیر اسماعیل شاہ صاحب آپ کو پیر جی فرمایا کرتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ ایک عقیدت مند نے ایک نیا ممبر بڑا دیدہ زیب اور خوبصورت آپ کی مسجد میں رکھوایا، جہاں حضرت گنج کرم پیر سید اسماعیل شاہ صاحب ممبر پر جلوہ افروز ہوتے تھے. اس جگہ نیا ممبر پیش کیا گیا قبل اس کے کہ دادا جان ممبر پر تشریف لے جاتے. اس وقت 3.5 سال کے قریب عمر تھی حضرت غضنفر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ. وہ جلدی سے آئے اور ممبر پر چلے گئے، چڑھ کر بیٹھ گئے. مریدین آگے ہوئے کہ پہلے حضرت والا بیٹھیں پھر یہ بچہ بیٹھے. تو مریدین کو، عقیدت مندوں کو حضرت نے روک دیا، فرمایا رک جاؤ. اور اب اپنے پوتے کو ممبر پر جلوہ افروز دیکھ کر دادا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. واہ واہ واہ. اور مسکراتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا بیلیو اس کو چھوڑ دو، یہیں بیٹھنے دو، اے وڈا علم پڑھے گا. واہ سبحان اللہ. وڈا عالم بنے گا. واہ واہ سبحان اللہ. آپ کی. اور پھر ساتھ ایک فرمایا، ایک اور بات بھی فرمایا یہ ننگی تلوار ہوگا. واہ. سمسام ہوگا. ننگی تلوار یعنی یہ شریعت اور دین کے معاملے میں کسی بڑے چھوٹے، کسی طاقتور کمزور کی پرواہ کیے بغیر حکم خدا اور حکم رسول کو بیان کرے. یعنی کوئی کمپرومائز نہیں. کوئی کمپرومائز نہیں. اور جو بات آپ نے ذکر فرمائی یہ بھی بہت بڑا شرف ہے. اور اتنی عمر میں 9 سال عمر تھی، آپ اپنے خاندان کے بزرگوں، بہن بھائیوں اور قریبی عزیزوں کے ساتھ حرمین شریفین کے سفر کے لیے حاضر ہوتے ہیں. بیت اللہ میں پہنچے تو عین وہ دن تھا جب بیت اللہ کو غسل دیا جا رہا. آہا سبحان اللہ. مختلف دنیا کی اعلیٰ ترین عطریات سے غسل ہو رہا ہے اور دروازہ یعنی باب کعبہ کھلا ہوا ہے، سیڑھی لگی ہوئی ہے اور قریبی سیکیورٹی ہے، کسی کو قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. 9 سال کا یہ بچہ جس پر خدا اور رسول کی مہربانیاں ہیں، احرام میں لپٹا ہوا ہے، سیڑھیاں چڑھ کر اندر داخل ہو جاتا اور کوئی روکنے والا نہیں. اچھا وہاں سیکیورٹی دیکھ رہی ہے اور سب کو روک رہے ہیں. جب ان کو دیکھا تو بجائے روکنے کے ان کا ہاتھ پکڑا اور اندر آ گئے. واہ واہ واہ. اور پھر سارے بیت اللہ کا اندر ان کو وزٹ کروایا. بلکہ یہ بھی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جہاں وہ مقام جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جد امجد کی ولادت ہوئی ہے، اس مقام کا انہوں نے بتایا یہ وہ مقام ہے. اور وہاں دیر تک حضرت پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ بیٹھے رہے. اور پھر اللہ کا فضل اور کرم دیکھیں، جب تک آپ وہاں رہے بیت اللہ شریف کے اندر کسی سیکیورٹی گارڈ نے آپ کو باہر نکلنے کے لیے نہیں کہا. واہ. بلکہ آپ کے والد بزرگوار نے جب آواز دی تو آپ باہر تشریف لائے اور جتنی دیر تک چاہا اندر بیٹھے رہے. کسی کو ہمت اور جرت نہ ہوئی کہ آپ کو باہر نکال سکے. اس سے معلوم کیا ہوا حضرت؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ ان ہستیوں میں سے تھے جن پر اللہ رب العزت نے مہربانی اور شفقت ان کی پیدائش سے ہی بلکہ اس سے قبل ہی فرما دی تھی. اور اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اتنے پاک صاف اور مطہر ہوتے ہیں کہ ان سے جو نسل بڑھتی ہے اللہ رب العزت اس کو اسی مہربانی اور شفقت میں پروان چڑھاتا ہے. اور کیوں نہ ہوتا ہے ایسا کہ مولود کعبہ کی اولاد آئی ہے، کعبہ ان کو نہ پہچانے تو کس کو پہچانے. ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب کہ حضرت پیر جی سید غضنفر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اب آپ کی زندگی کا وہ فیز اور وہ لوگوں کو سمجھانا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ صاحب
یہ ہمارے یہاں نارملی لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ صاحب جو خانقاہی نظام ہے اس کے اندر یہ اکیڈمک سلسلہ، یہ تعلیم و تربیت، یہ ایجوکیشن جو ہے اس کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے. لیکن تحصیل علم کا جو آپ کا سفر ہے وہ بڑا زبردست ہے. ایک تو اس کے بارے میں بتائیے، دوسرا یہ کہ پھر تحصیل علم کے بعد آپ نے جو روحانی اسفار کا سلسلہ شروع کیا وہ بھی ذرا بتائیے کیا تھا. اور والد گرامی کی طرف سے یہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن آپ کی دستار بندی باقاعدہ کر دی گئی تھی، تو یہ کیا معاملہ، کیوں کیا تھا ایسا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، ہم اسلام کی جن بڑی شخصیات کو دیکھیں تحصیل علم کی ابتدا ان کی امی جان اور ابو جان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اب رواج بدل گیا، اب شروع ہی سے اس کو لوگوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، آپ اس کو پڑھائیں. جو ماں باپ بچے کے اندر تعلیم و تربیت ڈال سکتے ہیں وہ دنیا کو کوئی بندہ نہیں ڈال سکتا. دوسرا کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ جو خانقاہوں سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کو شاید مرفجہ علوم نہیں آتے. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. پوری تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھ لیں، اسلام کے اوپر بھی دسترس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے مرفجہ علوم ہیں وہ سارے علماء کو آیا کرتے تھے اور آتے ہیں. بالکل صحیح. ان کا شمار ان علماء کی صف میں ہوتا ہے جنہوں نے قدیم علوم اپنے گھر سے سیکھے اور بڑے بڑے جلیل القدر علماء سے سیکھے، اور جدید علوم بھی بڑے بڑے جلیل القدر علماء سے اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے انہوں نے پڑھا اور بتایا کہ اسلام جدید علوم سیکھنے کا مخالف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے 60 سالہ زندگی کے لیے اسباب مہیا کرنے ہیں تو نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے بھی اسباب مہیا کریں. بہت اچھی بات، بہترین. اور پھر آپ نے اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے بعد جب مزید علم حاصل کرنے کے لیے خانقاہوں پیر خانوں کی طرف رجوع کیا تو اس میں 2 کیٹیگریز ہیں، ایک جدید علوم، ایک قدیم علوم. ٹھیک. تو جو آپ نے قدیم علوم سیکھے ان میں جدید لوگوں سے قدیم علوم سیکھے. واہ، اچھا 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 اچھا. جن میں سر فہرست نام ہے حضرت نور اللہ بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور چیف جسٹس آف پاکستان پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ. قدیم علوم جدید لوگوں سے سیکھے. واہ. اور پھر جب جدید علوم سیکھنے کی باری آئی، ایف اے، بی اے اور پھر ایم اے آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے اسکالرشپ کے ساتھ بہترین پوزیشن میں کیا. واہ. اور بتایا کہ جو علم سیکھتا ہے وہ تمام علوم کے اوپر دسترس رکھتا ہے. واہ. اور پھر آپ نے مختلف جگہوں پر جا کر، جس طرح قبلہ نے بھی بتایا کہ مدینۃ المنورہ گئے، وہاں کے جید علوم سیکھے، جید علماء سے جدید علوم سیکھے، اور بتایا کہ علم کے لیے طلب ہمیشہ رہنی چاہیے، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. جو بھی بندہ نظر آئے اس سے علم سیکھنی. اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں علم مومن کی میراث ہے، گمشدہ شے ہے، اس کو جہاں سے ملتی ہے وہاں لے لیتا. واہ واہ. اور پھر بڑا کم ہوتا ہے کہ جب انسان علم اور فن پڑھ کے آتا ہے تو دنیاوی طور پہ تو اس کو کیپ پہنائی جاتی ہے، لیکن مذہب میں بھی یہ دستار، یہ عزت اور شرف دیا جاتا ہے. اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دستار باندھنے والے ان کے والد گرامی ہوں، اللہ، جنہوں نے دل کے اندر تمنا پیدا کی، یا اللہ وہ دن بھی لا جب میں اپنے بیٹے کو عالم دیکھوں. واہ. تو پھر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ عالم بھی بنے اور خود اپنے ہاتھ سے دستار شفقت باندھی. واہ. اور محبت کی دستار. اب میں ویسے ہی آپ کے توسل سے ہے تو میں بڑا نالائق سا آدمی ہوں، لیکن آپ کے پروگرام کے حساب سے میں اپنا یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جامعہ نظامیہ رضویہ سے جب میں نے دورہ حدیث کیا تو دستار فضیلت باندھنے والوں میں میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، کیا درجات بلند فرمائے، صوفی منش. اور پھر اس میں ایک جملہ ہمارے لوگوں کے لیے میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات میں ضرور سنانی چاہوں گا محبت کی بقا کے لیے. آپ فرماتے تھے کہ اگر باپ اور ماں اور گھر کے افراد آپ کو عزت سے نہیں بلائیں گے تو باہر کوئی آپ کی عزت، باہر والا بھی کوئی عزت نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. کیسا خوبصورت ہے کہ دادا جی کہہ رہے ہیں یہ پیر جی ہے. واہ. پیر جی ہیں اور والد گرامی دستار باندھ رہے ہیں. والد گرامی دستار. اور باہر والا کیسے کہہ سکتا ہے، تو کر کے کیسے بات کر سکتا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی لوگ عزت کرے تو خود عزت کرے. میں بتاتا ہوں، میرے والد گرامی نے مجھے کبھی سمپل نام خلیل لے کے نہیں کہا، وہ ہمیشہ مجھے خلیل صاحب کہتے تھے. اور پھر جب میں درس نظامی پڑھ لیا تو مجھے مفتی صاحب کہتے تھے، یہ ان کی شفقت تھی، وغیرہ ان کا علم کا سمندر تھے وہ. تو لوگوں کو اپنے بچوں کی عزت و تکریم کر کے دکھانی چاہیے تاکہ خود بھی لوگ اپنے بچوں. کیا اچھی گفتگو ہو رہی ہے صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. سادات گھرانے کے اس روشن چراغ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور یقیناً اب آ کے آپ کو بتلائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کو جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اور خاص طور پہ جو شریعت کی پابندی آپ کے اندر تھی. ہمارے یہاں خانقاہی نظام، اور یہ ظاہر ہے یہ اللہ ماشاء اللہ جو خانقاہیں آج بھی شریعت کی پابند ہیں، لیکن خانقاہی نظام میں ایک بڑا ڈلیما ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ شریعت ہم نے اب کوسوں دور کر دی ہے، اور جو کچھ بھی مطلب ظاہر ہے وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے ایک طوفان بدتمیزی، وہ بیان سے باہر ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایکچولی بتلایا ہے کہ شریعت ہی ابتدا ہے اور شریعت ہی انتہا ہے. سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ، لارڈ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. زینب و سیدنا حسن و سیدنا اللہم وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. کہتا ہوں، اور حضرت پیر جی سید غضنفر علی شاہ سمسام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا احترام ہم پر لاگو ہے، ہم پر واجب ہے. ہمارے گھروں کے اندر جو آج کلمہ طیبہ کی صدائیں گونجتی ہیں نا صاحب، یہ انہی ہستیوں کا صدقہ ہے. اگر یہ ہستیاں کام نہ کرتی تو آج یہ کلمہ طیبہ کی روشنی ہمارے گھروں کو روشن نہ کری، وہ تاریکی، وہ تعفن ہمارے گھروں کے اندر اٹھ رہا ہوتا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے ہمارے گھروں کو بھی روشن کیا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ تو ایسا تھا کہ سبحان اللہ. بتائیے ذرا. سیدنا حضرت پیر سید غضنفر علی شاہ سمسام یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے اکثر مشائخ والدین آئی اتنے بزرگوں کی، کنج کرم کی، پیر جی کی، بابا جی کی، اور ایسی والدہ ملیں تو انہوں نے اپنی زندگی زہد و ورع کے مطابق پوری، یعنی کوئی کام شریعت کے منافی، جوانی کے عالم میں لوگ ان کو یہاں یونیورسٹی میں دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی داستان، مختصر عمر ہے لیکن کوئی لمحہ درود پاک کے بغیر زبان پر نہیں گزرتا. واہ. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا نام اس انداز سے لیتے ہیں کہ سننے والے بھی مجبور ہو جاتے تھے کہ وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں، آپ رحمت فرمائیں، میرے آقا کرم، یا رسول اللہ کرم، یہ ان کی زبانوں پر. اور عموماً جب وہ نعت سننے کا تقاضا کرتے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ کلام انہیں بہت پسند تھا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان ہو گیا. اس نعت پاک کو سنتے سنتے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی، دل کے اندر جو گداز پیدا ہوتا. جب اس کا آخری شعر آتا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اس انداز سے سنتے کہ آخر کار زبان سے یہ نکلتا کہ اب تو مدینے چلنا چاہیے، اب تو مدینے کے سفر میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تو آپ جب ساتھیوں میں بیٹھ کر ان کو کھلانے میں بھی ایک یعنی لذت اور ایمانی سرور محسوس کرتے. اچھا پروفیسر صاحب، ایک بات جو بات آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے تھے، میں جب پڑھ رہا تھا آپ کی سوانح تو اس میں ایک خاص بات میں نے مطلب جو پڑھی، مجھے بڑا اس بات نے جو ہے وہ متوجہ کیا، اور میں میرے خیال ناظرین کے لیے بھی بڑی ایک زبردست سی بات ہوگی. آپ جب گاڑی بھی ڈرائیو کر رہے ہوتے تھے یا کوئی اور کام کر رہے ہوتے تھے تو آپ کے تصور میں گنبد خضرا ہوتا تھا، اور آپ ایسا محسوس کرتے تھے جیسے کہ میں سرکار کی بارگاہ ہی میں موجود ہوں. یعنی ہر وقت آپ روحانی طور پہ اپنی روح کو جو ہے پیش بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. اسے میں نے اس لفظ میں بیان کر دیا کہ صحبت کن کی تھی، واہ، خون کیسا تھا. واہ. یہ سارے مولانا غلام علی اوکاڑوی، مولانا نور اللہ، یہ جو پیارے نام لیے گئے، ان سے علم بھی ملا، ان سے بھی تربیت ملی، لیکن جو خاندان ہے اس کی وجہ سے یہ بات تو آپ کی سرشت میں تھی کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل و جان سے فداکاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا، اور لوگوں کو یہ کہنا کہ اصل چیز شریعت کی پابندی ہے. جو ولی شریعت کا پابند نہیں وہ تمہیں ہوا میں اڑتا ہوا بھی نظر نہ آئے تو اسے ولی نہیں ماننا. اور آپ اس بات کا ہوا میں اڑتا ہوا بھی نظر آئے تو ولی نہ ماننا، ہوا میں پرواز کرتا ہوا بھی تمہیں دکھائی دے تو اس کو ولی نہ ماننا، سمندر پہ چلتا ہوا بھی دکھائی دے ولی نہ ماننا، کہیں بھی اگر شریعت کا پابند نہیں ہے. اگر شریعت کا پابند نہیں ہے، آگ پر چل رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے. اچھا، آپ ایک تو نمازوں کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے،
دوسرا یہ کہ تہجد کو جو ہے وہ آپ قضا نہیں کیا کرتے تھے، اور تیسرا یہ کہ کوئی بھی غیر شرعی فعل خانقاہی نظام کے اندر اگر آپ دیکھتے تھے تو فوراً اس کی گرفت کیا کرتے تھے. یعنی شریعت مطہرہ کی پابندی اس خان وادے نے اس انداز، کیونکہ پیچھے قوت ہے شیخ احمد سرہندی کی، پیچھے قوت ہے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی وجہ سے آپ نے ان چیزوں کو خاص طور پر سامنے رکھا. اور آج بھی جو شخص اس خان وادے میں بیعت ہوتا ہے اس کے لیے اس بات کی پابندی لازمی کروائی جاتی ہے کہ شرعی طور پر اس کا لباس، اس کی وضاحت شریعت مطہرہ سے ہٹ کر نہ ہو. مفتی صاحب پیر جی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف و محاسن پہ تھوڑی گفتگو کیجیے، اور ذرا اور ہمیں بتائیے ان کے بارے میں، بالخصوص آپ کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے اندر جو سادگی کا ایک عنصر تھا، آپ کے اندر جو عاجزی کا ایک عنصر تھا، انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ تھے آپ، اور آپ کے اندر جو خلق خدا کی محبت جو رچی بسی ہوئی تھی اس کے بارے میں ذرا بتائیے. جنید بھائی آپ بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور میں یہ بھی عرض کر دوں جو درود شریف کی کثرت ہے نا یہ بندے کو عاجز بناتی ہے، آہا یہ بندے کو میٹھا بناتی ہے، سبحان اللہ، یہ بندے پر اخلاق نبوی کا رنگ چڑھاتا ہے. سبحان اللہ. درود شریف کی کثرت یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے ہزارہا جو روحانی بیماریاں ہیں ان سے شفا کی ایک دوا ہے. کیا کہنا. درود شریف کو حفظ جاں بنا لیجئے، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، سب. اور میں ایک اور بات عرض کر دوں، درود شریف قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے بھی ایک بہترین آپ کے پاس رکاوٹ ہے کہ حجاب ہے جو عذاب قبر کے سامنے. تو درود شریف وہ کثرت سے پڑھتے تھے اور اس کا فیض انہیں عطا ہوا. واہ. آپ کا ایک عقیدت مند تھا. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے خانقاہی نظام میں جو اعلیٰ لوگ بیٹھتے تھے ان کے کیا افکار، کیا طرز تعلیم اور ان کا کیا اسلوب حیات ہوتا تھا. ایک عقیدت مند حاضر ہوا، حضور میری اولاد نہیں ہے، دعا فرمائیں. دعا کی یا اللہ پاک تو بڑا کریم، تو ہی اولاد دینے والا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس کو اولاد دے دے. اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، اللہ پاک نے اسے اولاد عطا فرمائی. واہ. جب اس کے ہاں بیٹا ہوا تو اس نے دعوت پیش کی کہ حضرت آپ میرے گھر دعوت کے لیے تشریف لائیں. آئے ہائے. اب آپ کے اندر بھی وہی حسنین کریمین والی جو عادات ہیں ان کا فیضان تھا، کیونکہ اولاد اور خون وہ تھا. بالکل ٹھیک. کہ آپ محتاجوں، غریبوں، ناداروں کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے. واہ. جیسا کہ حضرت امام حسن اور حسین کی عادت تھی کہ مدینہ منورہ کا کوئی غریب، کوئی جھونپڑی والا بھی دعوت دیتا تو اس کے ہاں چلے جاتے تاکہ وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، اور دوسرا فیضان بھی منتقل ہو آپ کا موجود. سو حضرت نے بھی دعوت قبول کی اور اسے کہا حضرت جمعے کے بعد آپ میرے گھر تشریف لے آئیے، میں جا رہا ہوں گھر، میں جا کے انتظامات کرواتا ہوں کھانے کا، تو آپ آ جائیں، اتنے بجے آ جائیں. اب آپ نا جمعے کے فوراً بعد چلے گئے. ٹھیک ہے. اس سے اتنا وقت ہی نہیں دیا کہ وہ کوئی پرتکلف اہتمام کر سکے. اچھا. جلدی سے گئے، اس نے کہا حضرت آپ جلدی تشریف لے، ہم تو کوئی اہتمام نہیں کر سکے. فرمایا دودھ ہے، چائے بنا سکتے ہو، بس چائے بنا لو. واہ واہ. چائے پی لی. یعنی اس کی غربت کا بھی خیال رکھا. اچھا، غربت کا خیال رکھا. اس نے کہا حضرت اور تو کچھ نہیں گھر میں. کہا کوئی صبح کی روٹی بچی ہے. کہا حضرت وہ پڑی ہے. اب وہ بڑی شرم کے ساتھ کہ حضرت اتنے بڑے خان وادے کے چشم و چراغ ہیں، میں صبح کی سوکھی روٹی. کہا وہی لے آؤ، میرے حضور کی سنت ہے. سوکھی روٹی کو آپ نے حضرت چائے کے ساتھ تناول کر لیا. اللہ اکبر. واپس پلٹے اور آتے آتے کچھ ہدیہ، کچھ تحفہ بھی ان کے بچوں کی نسبت سے والدین کو دے. ایک ہی واقعے میں سادگی بھی آ گئی، عاجزی بھی آ گئی، خلق خدمت بھی آ گئی، سبھی کچھ خیال اور احساس آ گیا. کیا کہنا. جو طریقت کی جان ہے، خیال اور احساس، واہ واہ واہ، وہ بھی آ گئی. واپس پلٹے تو اپنے ایک سنگی، ایک بیلی سے ذکر کیا. فرمانے لگے میں اس لیے جلدی گیا کہ وہ بیچارہ غریب ہے، پرتکلف اہتمام میں پڑ جائے گا اور وہ متاثر ہوگا. اللہ. یہ ایسا. اور ہمارے اولیاء اور بڑے بزرگوں کا طریقہ اور منہج یہی تھا کہ وہ تحائف اگر لیتے بھی تھے تو غربا عقیدت مندوں میں تقسیم فرماتے. وہ بار نہیں بنتے تھے مریدین پہ، کاش کہ وہ ان کا بار اتارتے تھے. کاش کہ وہ زمانہ پلٹ. کیا کہنا. اچھا جنید بھائی،
آپ کا جو اکیڈیمک پیریڈ ہے، آپ پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہے ہیں، اس وقت دیکھیے جو خاص بات ہے، آپ کے جتنے کلاس فیلو جو آپ کے قریب تھے سب نمازی بن گئے. واہ سبحان اللہ. وہ آپ کے ساتھ داتا صاحب جاتے، شرک پور شریف جاتے. واہ. آپ کی صحبت کا کیسا رنگ چڑھا، کبوتر صالح کبوتر پورا، باز صالح بباز. کلد. آپ کی صحبت ان پر اثر انداز ہوئی، نمازی بنے. آخر میں مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، جو ظاہر 35 برس کی عمر میں پیر جی نے جو ہے وہ پردہ فرمایا، تو آپ کے جو آخری ایام ہیں وہ کیا ہوا، کیا بیسکلی وہ ذرا بتائیے کہ بیرون ملک آپ کو پھر علاج کے لیے جانا پڑا، آزمائش کے بڑے ایک ایام گزرے، پھر ظاہر ہے جو صبر و شکر آپ کا اس وقت بھی تھا، آپ کے والد گرامی کا تھا، اور پھر وصال مبارک کے بعد بھی والد گرامی کا جو صبر تھا دید نہیں تھا، بتائیے ذرا. جنید بھائی، آپ کی علالت کا سبب شروع ہوا کار حادثے سے، پھر اس کے بعد جب علالت بڑھی تو آپ کو باہر منتقل کیا گیا علاج معالجہ کے لیے. میں یہاں اسلام کا کانسیپٹ بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولادیں اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہیں، ان کی وجہ سے میں تمہیں آزماؤں گا. ایک اس میں شعر عرض کر کے پھر بات کرتا ہوں. یہ دنیا گھر ہے آزمائشاں دا تے نبی ولی دیون امتحان اٹھیا. صرف یہ دو شخصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پہ پوری اترتی ہیں اور امتحانات دیتی ہیں. اور کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے چشم و چراغ ہیں، ان کے سامنے اپنے بڑوں کے ساروں کی سیرت و کردار ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے اپنے ہاتھوں سے سیدہ زینب، اپنی بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ، قاسم، عبداللہ اور حضرت ابراہیم کو خود لحد میں اتارا، کس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ سے کہ تم میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھتے ہو، میرا دل نہیں دیکھتے. وہ کتنا غمگین ہے. لیکن اتنے سخت صدمے میں بھی والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ شریعت کے خلاف نہیں اتارا. اس میں ہمارے نوجوان نسل کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے یہ سبق ہے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو، لیکن کیونکہ یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی باپ سے پہلے اس کے بیٹے کو لے سکتا ہے، تو کوئی لفظ شریعت اسلامیہ کے خلاف نہیں نکالنا چاہیے. اچھا، بہت عرصے تک آپ زیر علاج رہے لندن؟ بہت عرصہ تک رہے، اور اس ساری کیفیت میں آپ نے سنت کے خلاف کبھی کام نہیں کیا. صحت مند سنت کی پابندی کرنا تو بہت عالی شان ہے. علالت میں یہ کہہ کہ رخصت ہو جاتی ہے کہ رخصت ہے بیمار، لیکن اس بیماری میں شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا یہ کمال ہے. سر کمال یہ کہ اس سے بھی بڑا کمال یہ تھا کہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں اور اس وقت بھی تبلیغ دین کا کام، صرف پابندی شریعت کی نہیں کر رہے تھے، تبلیغ دین کا کام آگے بڑھ کے کر رہے تھے. یعنی وہاں کا جو سٹاف تھا ان کو جو ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے. ایسا ہی تھا. میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیمار تھے تو میں ان کو بیت الخلاء سے باہر لایا تو کہنے لگے اندر میری جنگ ہو رہی تھی شیطان کے ساتھ. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا وہ کہتا تھا بیمار ہو تو مسواک چھوڑ دو. تو میں نے کہا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تھا آپ نے آخری مرتبہ بھی مسواک کی تھی، میں کیسے چھوڑوں؟ تو یہ جتنے اسلام کے بڑے بڑے چشم و چراغ ہیں وہ آخری لمحے تک سنت کی پیروی کرتے ہیں، اور یہی کمال ہے جو لوگوں کا ان کے دلوں پہ اثر پڑ جاتا. کیا کہنے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. ناظرین، حضرت پیر سید غضنفر علی شاہ سمسام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک تھا. اس دعا کے ساتھ بس اس محفل کو یہاں سم اپ کرتے ہیں کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالی ذکر کرنے والوں کو اور ذکر سننے والوں کو ان کا صدقہ بلکہ ان کی خانقاہ کا صدقہ، ان کے اجداد کا صدقہ عطا فرمائے. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور آپ کو بتلاتے ہیں نئے کاروبار میں کامیابی کا وظیفہ کیا ہے. اگر کوئی شخص نیا کاروبار شروع کر رہا ہو تو 21 دن تک بلا ناغہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 23 اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 313 بار پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے. انشاءاللہ کاروبار میں یقینی کامیابی ہوگی. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع و انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا شمار صدیقین اور صلحاء میں ہوتا ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت سید غضنفر علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو
سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز شناخوا سینئر شناخوا جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور ان کی جانب چلنے سے قبل ذرا اپنی اپنی روح کو حاضر کیجیے اور تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کو، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب زیغم الاسلام شیخ محترم کی بات ہے، زیغم الاسلام شیخ محترم کی بات ہے، کرم والا کے امیر محتشم کی بات ہے، کرم والا کے امیر محتشم کی بات ہے، عالم و عارف غزل فرشا حقیقت آشنا، حقیقت آشنا، پیر جی سرکار کے لطف و کرم کی بات ہے، پیر جی سرکار کے لطف و کرم کی بات ہے، فخر سادات و مجاہد بندہ قدسی صفات، فخر سادات و مجاہد بندہ قدسی صفات، فیض یاب حضرت گنج کرم کی بات ہے، فیض یاب حضرت گنج کرم کی بات ہے، نقش بندی فیض کے نظروں سے بخشے جام ہے، نقش بندی فیض کے نظروں سے بخشے جام ہے، کی ہمیشہ سنت شاہ امم کی بات ہے، کی ہمیشہ سنت شاہ امم کی بات ہے، جن کی رگ رگ میں تھا ساجد نور عشق مصطفیٰ، جن کی رگ رگ میں تھا ساجد نور عشق مصطفیٰ، ان کی یاد کربلا میں چشم نم کی بات ہے، ان کی یاد کربلا میں چشم نم کی بات ہے، قدم والا کے امیر محتشم کی بات ہے۔